بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراز۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دنیا میں تبدیلیوں کے بیچ زی ماسکو پہنچے، منگل کو لنچ پر پوٹین سے ملاقات کریں گے، کہا تعلقات کو مضبوط کیا جائے گا۔ چائنا کی امن تجویز میں یورپی ملکوں کو دلچسپی نہیں، یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کے لیے فارن منسٹرز کی میٹنگ۔ شاہ سلمان نے ابراہیم رئیسی کو دی سعودی دورے کی دعوت، ایرانی عہدیداروں کا بیان، فارن منسٹرز جلد ملاقات کریں گے۔ بشار الاسد کی صدر یو اے ای سے ملاقات، شیخ محمد نے کہا وقت آ گیا سیریا بھائیوں کے درمیان لوٹ آئے۔ فلسطین اسرائیل تناؤ کم کرنے کے لیے شرم الشیخ میں میٹنگ، بائیڈن نے کی نتن یاہو سے فون پر بات چیت۔ لندن کے بعد سان فرانسسکو میں انڈین قونصلیٹ پر خالصتانیوں کا حملہ، برطانیہ میں ایک گرفتار۔ امرت پال ملیٹنٹ تنظیم بنا رہا تھا، حالیہ واقعات میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے، پنجاب پولیس کا دعویٰ۔ انڈیا جاپان پارٹنرشپ مضبوط کریں گے، فومیو کشیڈا نے کی دہلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات۔ پارلیمنٹ پھر ملتوی، دہلی میں کویتا سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ، اڈانی معاملے کی تحقیقات کے لیے بی آر ایس ایم پیز کا مظاہرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے اہم ملاقات کے لیے ماسکو پہنچے۔ یہ دورہ ایک اہم وقت پر ہو رہا ہے جب یوکرین جنگ اپنے دوسرے سال میں داخل ہو گئی اور عالمی سطح پر نئی سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے چائنا اور رشیا کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ مغربی ملک الزام لگا رہے ہیں کہ چائنا رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے۔ زی اور پوٹین نے پیر کو الگ الگ آرٹیکلز لکھتے ہوئے موجودہ بحران پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ زی نے کہا کہ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے چائنا کی تجویز دنیا کی خواہش کا اظہار ہے۔ دوسری طرف پوٹین نے کہا کہ انہیں اپنے پرانے دوست کے دورے سے بہت امیدیں ہیں۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ زی کا رشیا میں پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپسی تعلقات کو نئی جہت دیں گے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ دورہ رشیا چائنا تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے چائنا اور رشیا کو اچھے پڑوسی اور قابل بھروسہ پارٹنرز قرار دیا۔ زی 2 دن کے دورے پر ہیں۔ ان کے اس دورے کے دوران وہ پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ منگل کو پوٹین اور زی لنچ کریں گے، اس کے بعد آپسی ملاقات کریں گے۔ اس دورے سے پہلے انصاف کی عالمی عدالت ICC نے پوٹین کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے اور ان پر جنگی جرائم کے الزامات لگائے ہیں۔ بیجنگ نے اس دورے کو دوستی اور امن کا دورہ قرار دیا۔ ماسکو نے کہا کہ اس دورے سے جامع پارٹنرشپ مضبوط ہوگی اور اسٹریٹجک تعاون بڑھے گا۔ پچھلے مہینے چائنا نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے کئی تجویزیں پیش کی تھیں، لیکن مغربی ملک اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ مغربی حکومتیں زی کے دورے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران فرانس نے کہا ہے کہ ہمیں یوکرین کی فوجی مدد بڑھانی چاہیے۔ وزیر خارجہ کیتھرین کولرنا نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب یورپی ملکوں کے فارن منسٹرز کیف کی فوجی مدد بڑھانے کے راستوں پر غور کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے چائنا کی تجویزوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ رشیا نے کہا کہ پوٹین کے خلاف ICC کا وارنٹ صاف دشمنی کی علامت ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے بتایا کہ یہ پوٹین کے خلاف شخصی دشمنی اور رشیا کے خلاف بہت پہلے سے پائی جانے والی دشمنی کا ثبوت ہے۔ ایران نے کہا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے صدر ابراہیم رئیسی کو سرکاری دورے کی دعوت دی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ہی دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ شاہ سلمان نے ایک خط لکھتے ہوئے رئیسی کو دورے کی دعوت دی، لیکن سعودی عرب کی طرف سے اب تک اس بات کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ چائنا کی کوششوں سے حال ہی میں دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور 2 مہینے کے اندر دونوں ملک سفارت خانے کھول دیں گے۔ اس سلسلے میں بیجنگ میں ایک سمجھوتا ہوا۔ اس سے پہلے
عراق میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی راؤنڈز کی بات چیت ہوئی۔ عمان نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان صلح میں اہم رول ادا کیا اور چائنا نے گارنٹر کا کردار ادا کیا۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار محمد جمشیدی نے سعودی عرب کے دورے کے لیے دعوت کی خبر ٹویٹر پر دی اور کہا کہ رئیسی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے وزیر خارجہ سطح کی میٹنگ سے اتفاق کیا ہے اور اس کے لیے 3 مقامات تجویز کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ان مقامات کے نام نہیں بتائے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے اپنی بیگم اسما اسد کے ساتھ یو اے ای کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی اور تعاون بڑھانے کے راستوں پر غور کیا۔ یو اے ای نے سیریا میں زلزلے سے ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب سیریا جنگ کے بعد عرب ملک اب دمشق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے نظر آ رہے ہیں۔ 2011 میں شروع ہونے والی سیریا جنگ کے دوران سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا۔ وام نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ شیخ محمد بن زید نے صدارتی محل میں ملاقات کے دوران بشار الاسد سے کہا کہ سیریا لمبے عرصے سے اپنے بھائیوں کے درمیان نہیں تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے بیچ واپس لوٹے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھتیجے بیرسٹر حسن نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ عمران خان کے کئی حامیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف 18 مارچ کو اسلام آباد میں گڑبڑ کے سلسلے میں کئی کیسز درج کیے گئے۔ حسن نیازی اس وقت موجود تھے جب ہفتے کو عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا اور وہاں پر گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس دوران عمران خان کو ایک اینٹی کرپشن ادارے نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ منگل میں راولپنڈی میں توشہ خانہ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان آرمی چیف کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جو قابل مذمت ہے۔ ایران اور عراق نے بقایا جات ادا کرنے کے لیے ایک نئے پیمنٹ میکینزم سے اتفاق کیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ تہران اور بغداد نے ایک سمجھوتہ کیا ہے جس کے مطابق بقایا جات کے لیے ایک انوکھے پیمنٹ سسٹم پر عمل کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شرم الشیخ میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ایک اہم میٹنگ کے بعد وزیر اعظم اسرائیل بنجمن نتنیاہو سے فون پر بات چیت کی۔ بائیڈن نے اس میٹنگ کا ویلکم کیا جس میں اسرائیل، فلسطینی اتھارٹی، ایجپٹ، جارڈن اور امریکہ کے عہدیداروں نے حصہ لیا۔ حالیہ عرصے میں یہ ایسی دوسری میٹنگ تھی جس کا مقصد تناؤ کم کرنا ہے۔ پہلی میٹنگ جارڈن کے عقابہ میں ہوئی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ تمام فریقوں کو مل کر سیکیورٹی تعاون بڑھانا چاہیے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کی مذمت کرنی چاہیے اور 2 ریاستی حل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دونوں لیڈرز نے مغربی کنارے میں تناؤ اور تشدد کے بارے میں بات چیت کی۔ اسرائیل نے رمضان میں بیت المقدس یا ایسٹ یروشلم میں 2000 اسرائیلی پولیس آفیسرز کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسا ڈر ہے کہ رمضان میں تناؤ اور وائلنس میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ خاص طور پر رمضان کے دوران جمعوں کے دن پر زیادہ توجہ ہوگی۔ حالیہ عرصے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ توقع ہے کہ رمضان چہارشنبے یا جمعرات سے شروع ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ شرم الشیخ میٹنگ میں رمضان کے دوران سیکیورٹی کے بارے میں تفصیل سے غور کیا گیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے سیکیورٹی تعاون کے لیے بعض شرطیں رکھیں۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے اسرائیل کے ایک وزیر پر نسل پرستی کا الزام لگایا۔ اسرائیلی وزیر فائنانس بیزابل اسمورچ نے کہا تھا کہ کوئی فلسطینی نہیں ہے اور کوئی فلسطین نہیں ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ کے موقع پر اس بیان کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بیان انتہا پسند نسل پرست صہیونی نظریے کا ثبوت ہے۔ وزیر فائنانس اسمورچ اپنے ایسے ہی بیانوں کی وجہ سے بدنام ہیں۔ پنجاب پولیس نے کہا کہ خالصتانی لیڈر امرت پال سنگھ نے ایک ملیٹنٹ تنظیم بنانے کی کوشش کی اور حالیہ دھاووں کے دوران اس کے ثبوت ملے ہیں۔ پنجاب پولیس نے کہا کہ اسے شک ہے کہ پنجاب میں پیش آنے والے حالیہ واقعات میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہے۔ پنجاب پولیس نے بتایا کہ امرت پال سنگھ آنند پور خالصہ نام سے فوج بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد امرت پال کے خلاف NSA کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔
इस दौरान पंजाब में इंटरनेट पर पाबंदी मंगल की दोपहर तक के लिए बढ़ा दी गई। पंजाब पुलिस ने कहा है कि अमृतपाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि बाज़ गोशों की तरफ से कहा जा रहा है कि अमृतपाल पुलिस की हिरासत में है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हिप्स बेजा की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को एक नोटिस जारी की है। अमृतपाल के एक चचा और ड्राइवर ने अपने आप को जालंधर पुलिस के हवाले कर दिया। अमृतपाल के चचा हरीजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने एक गुरुद्वारे के करीब अपने आप को पुलिस के हवाले किया, लेकिन अमृतपाल की तलाश अब भी जारी है। लंदन के बाद अब सैन फ्रांसिस्को में इंडियन काउंसलेट पर खालिस्तान के हामियों ने हमला किया। उन्होंने दीवार पर नारे पेंट किए और फ्री अमृतपाल यानी अमृतपाल को रिहा करो लिख दिया। लंदन में भी इतवार को इंडियन हाई कमीशन पर से कौमी झंडा उतार दिया गया था और तोड़फोड़ की गई। अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऐसा हमला किया गया। दोनों हमलों की वीडियो सामने आए हैं। वीडियोज में देखा जा सकता है कि लोग हमले कर रहे हैं और बैकग्राउंड में पंजाबी म्यूजिक बज रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने कल के वाक़े पर बरतानिया से एहतजाज किया। वजारत खारजा ने इतवार की रात बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को तलब करते हुए एहतजाज किया और कार्रवाई का मुतालबा किया। लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमले के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करने की खबर है। इस वाक़े के दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। बरतानिया के ओहदेदारों ने बताया कि वो तहकीकात कर रहे हैं और ये नाकाबिल कबूल और शर्मनाक वाक़या है। एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिन्हें बाज़ पंजाबी गैंगस्टर्स की तरफ से धमकियां दी गई हैं। इस सिलसिले में उन्हें मेल रवाना किया गया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने इस मौके पर इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि एक महफूज, पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम इंडिया पैसिफिक का इलाका बहुत ज़रूरी है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म 27 घंटे के दौरे पर पीर की सुबह दिल्ली पहुंचे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया में हंगामी तब्दीलियां हो रही हैं। यूक्रेन जंग से बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। चाइना ने इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने डेलीगेशन सतह की बातचीत की। बातचीत के बाद एक बयान जारी करते हुए मोदी ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद ग्लोबल साउथ को एक आवाज़ देना है और इंडिया जापान रिश्ते को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि G20 लीडर की हैसियत से इंडिया ग्लोबल साउथ की तरजीहात पेश कर रहा है। पार्लियामेंट की कार्रवाई एक बार फिर गड़बड़ की वजह से मुलतवी कर दी गई। राहुल गांधी ने लंदन में इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बयान दिया था, जिस पर एक महाज खुल गया है। अदानी ग्रुप और राहुल गांधी के बयानात की वजह से मुसलसल छठे दिन लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। बीआरएस लीडर कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एक बार फिर दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुई। कविता ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया और अदानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी तहकीकात का मुतालबा किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दुनिया में तब्दीलियों के बीच जी मॉस्को पहुंचे। मंगल को लंच पर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कहा ताल्लुकात को मजबूत किया जाएगा। चाइना की अमन तजवीज़ में यूरोपीय मुल्कों को दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन की फौजी मदद बढ़ाने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। शाह सलमान ने इब्राहिम रईसी को दी सऊदी दौरे की दावत। ईरानी ओहदेदारों का बयान, फॉरेन मिनिस्टर्स जल्द मुलाकात करेंगे। बशार अल असद की सदर यूएई से मुलाकात। शेख मोहम्मद ने कहा वक्त आ गया सीरिया भाइयों के दरमियान लौट आए। फलस्तीन इसराइल तनाव कम करने के लिए शर्म अल शेख में मीटिंग। बाइडेन ने की नेतन्याहू से फोन पर बातचीत। लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में इंडियन काउंसलेट पर खालिस्तानियों का हमला। बरतानिया में एक गिरफ्तार। अमृतपाल मिलिटेंट तंजीम बना रहा था। हालिया वाकयात में आईएसआई का हाथ है, पंजाब पुलिस का दावा। इंडिया जापान पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। फोमियो किशिडा ने की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात।
پارلیمنٹ پھر ملتوی، دہلی میں کویتا سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ، ادانی معاملے کی تحقیقات کے لیے بی آر ایس ایم پیز کا مظاہرہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔